جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور خود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والے بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ اس بدبخت بادشاہ کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعہ کو سننے کے لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی، اور اس بادشاہ نے 400 سال تک حکومت کی تھی۔ یہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں بت پرستی اتنی عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو بھی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اس طرح بتوں کی عبادت کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانہ میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام بڑے بت پر لگا دیا۔ جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے مخالف بات کرتے ہیں اور بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب نمرودیوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا ماجرا کہہ سنایا
اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ ایک وسیع مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت سی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب نمرود کے کہنے پر آگ کو جلا دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں آگ کے اندر رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون مجھے آگ کے اندر نصیب ہوا وہ آج تک نہ نصیب ہوا تھا۔ دوستو، کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، مگر اس کے باوجود نمرودی اور نمرود قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی میں مصروف رہی۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور اس طرح حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا، اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود یہ کہتے ہوئے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، دیکھ لو، ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو زندگی دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور خدائی کی باتیں اور دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اپنی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرتے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مصروف رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے بول کے اپنی فوج بھیجے اور مجھ سے جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ 3 دن کے اندر نمرود نے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور ان کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ایسے نمرود نے 3 دن کے اندر جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر یہ کہنے لگا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے بول اپنی فوج ہمارے ساتھ جنگ کے لیے بھیجے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک عذاب کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس طرح دوران اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو تباہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کے دماغ کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کافی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل میں حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل میں داخل ہو وہ میرے سر میں جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کے دماغ کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونے لگتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے وہ سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو ایک دردناک موت عطا فرمائی اور وہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔